اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ بے شک تم میں معزز مکرم وہ شخص ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ آج بہت شور ہو رہا ہے فیفا ورلڈ کپ قطر میں جو ہو رہا ہے، سوشل میڈیا سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ زیادہ جانتے ہوں گے۔ بہت سارے لوگوں کو بڑی پریشانی ہو رہی ہے، یہ کیا قطر والوں نے کر لیا۔ کچھ باتیں وہی کر کر پھر اس آیت کو سمجھا کر بات ختم کروں گا، کیونکہ حالات حاضرہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ قطر نے ایک ایسا اقدام اٹھایا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک ماڈل ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو اس طرح سے جب ہم دین تخت پر آنے کی بات کرتے ہیں وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، یار تمہارے عشائشیں چھن جائیں گی، تمہیں کھیلنے نہیں دیا جائے گا، تمہیں یہ نہیں کیا جائے گا، یہ نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، ایک باؤنڈری بتائی جائے گی، اس حدود میں، اس باؤنڈری میں آپ نے کرنا ہے، اس حدود کو، اس باؤنڈری کو کراس نہیں کرنا۔ یہی تو کیا ہے قطر والوں نے، کیا کیا کہ بھئی ہماری جو ثقافت ہے، ہمارا جو دین ہے، ہم یہ جو 28-30 دن ہے، 28 دن ہے، اس میں ہم اپنی ثقافت کو، اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ بولے سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے۔ وہ قطر جس نے کئی پیسے لگائے ہوئے تھے، اس بات کا خوف تھا کہ اگر میچ نہ ہوا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، لیکن اس نے رب کی رضا کے لیے اس پروگرام کو، اس کھیل کو، اس طرف نہیں جاتا وہ جائز ہے نہ جائز، اس طرف نہیں جاتا، یہ جاتا ہوں کہ اس کے بیس پر اس نے پوری دنیا کو پیغام کتنا بڑا دیا، کتنا بڑا پیغام ہے۔ ایک بچے سے، نوجوان سے، اس نوجوان کی پھر لوگ ہسٹریاں پڑھ رہے ہیں، وہ نوجوان بھی کتنا عظیم نوجوان ہے، اس طلبہ کے لیے پیغام، بالخصوص بالعموم سب کے لیے پیغام ہے۔ تو اس نوجوان کے بارے میں پڑھا، ہم نے سنا تو پتہ چلا وہ نوجوان آدھا جسم اس کا معذور ہے، جب پیدا ہوا، جس نے تلاوت کی ہے اور اس فیفا ورلڈ کپ کا شروعات کیا ہے، اس نوجوان کا آدھا حصہ کیا ہے، معذور کس طرح ہوا؟ پیدا ہوا، اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا یہ ریڑھ کی ہڈی کے نچلا حصہ جو ہے یہ یعنی کہ پرورش نہیں پائے گا، یہ بڑھے گا نہیں، اوپر والا حصہ بڑھ رہا ہے۔ جب اس اسٹیج کو پہنچا کہ اسکول جایا جائے، کوئی اسکول والا اسے داخلہ نہیں دے رہا، یہاں تک کہ ایک اسکول میں داخلہ ملا تو بچے کھیلتے نہیں تھے اس کے ساتھ، لیکن جب کوشش کی، محنت، جدوجہد، کوشش، لگن میں رہا، تو آج وہ ایک اسپیکر ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ کامیابی کس طرح حاصل کی جائے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک تو یہ ہوتے ہیں کہ دنیا میں مصائب اور مصیبتیں اس پر ڈالی جائیں وہ بدماش بن جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں بھی بدماش ہوں، چلو بھائی دمانے کو بھی بدماش بنا دوں۔ ایک اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس نوجوان کی طرح کہ مصیبتیں آئی ہیں، اب وہ چاہتا ہے جو مصیبتیں مجھ پر آئی ہیں لوگوں پر نہ، لوگوں کو آسائشیں دیں گے، لوگوں کو سکون دیں گے۔ تو بہت بہترین اسپیکر ہے وہ، تو اسے اسی لیے مدعو کیا گیا ہے۔ آپ سب سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے جو ایکٹر تھا، جو بھی تھا، اداکار تھا، اس کو فی البدی جواب کیسے دے دیا؟ وہ تیار کردہ شخص تھا، دیکھنے میں تو لگتا تھا کہ ایک آدھی باڈی کا شخص ہے، ایک معذور شخص ہے، لیکن اس نے تلاوت کی۔ اور آگے بتانے سے پہلے اس کی بات مکمل کر لوں، ابھی وہ خود معذور تھا، لیکن اس نے جب کوشش کی، اللہ نے مدد ایسی کی، وہ شخص ترکی میں اس کے 6 برانچے، کتنی 6 برانچے، آئس کریم کی شاپ، 6 برانچے اور 60 ملازمین اس کے پاس کام کرتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، وہ معذور شخص دوسرے کے لیے سہارا بن رہا ہے۔ اس نے پھر ایک فلاحی ادارہ بھی بنا دیا، پوری دنیا میں ویل چیئر چاہیے اس سے کانٹیکٹ کریں، وہ آپ کو ویل چیئر پہنچاتا ہے۔ تو یہ مدد، کوشش کرنے سے بندہ کو اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے۔ تو طالب علم میں کوئی کمزور ہوتا ہے، کوئی ذہین ہوتا ہے، تو کمزور بچوں کے لیے بالخصوص پیغام یہی ہے۔ تو آپ لوگ کوشش کرتے رہیں، کوشش کریں گے۔ ہم بھی کوئی ذہین نہیں تھے، بس یہی تھا کہ استادوں کا ادب، 10 گاہ کا ادب، ٹھیک ہے، جس کتاب کو پڑھا اس کا ادب، اور جس تختے پر کتاب رکھی جاتی ہے اس کا ادب، یہ ادب ہوتے ہیں۔ تو با ادب با نصیب ہوتا ہے۔
ادب کریں گے آپ بڑھتے جائیں گے، اور اللہ سے مانگیں گے، کوششیں کریں گے اور آگے آپ بڑھتے جائیں گے۔ یہ تو اس کی کہانی ہو گئی کہ وہی شخص جب گراؤنڈ پہنچتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اور امریکہ کا ایک سنگر کہہ لیں، اداکار کہہ لیں، وہ آتا ہے سوال کرتا ہے، جب متاثر ہوا نا کہ ایسے نوجوان کو پیش کیا گیا، پوچھا بھائی دنیا میں پوری قوم ایک جگہ جمع کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ لوگوں نے جمع تو کر لیا، لیکن یہ مکمل طور پہ جمع کیسے ہوں گی؟ اس نے پھر ایک آیت پڑھی، یا ایھا الناس، کیا پڑھا؟ یا ایھا الناس، قرآن پڑھا، اللہ کا کلام، انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کیا معنی بنا؟ اس نوجوان نے پیغام دیا، ہے لوگوں، اللہ فرماتا ہے لوگوں، یعنی کہ جواب یہ دے دیا تم آج کی بات کرتے ہو، رب تعالیٰ نے 1500 سال پہلے ہی بتا دیا اس کا حل کیا ہے۔ حالانکہ بڑے بڑے ذی شعور لوگ، ذی مغز لوگ، ذی علم لوگ، بیدار مغز لوگ کہہ لیں، وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے اس مسئلے کا حل کیا ہے، دنیا میں امن کیسے پیدا ہوگا۔ اس قاری نے ایک قرآن کی آیت پڑھ کے بتا دی امن کس طرح پیدا ہوگا۔ پوری دنیا میں ہلچل کیوں مچ گئی ہے؟ کیونکہ قطر نے کہا یہاں پر میچ تو ہوگا لیکن تلاوت قرآن سے شروعات ہوگی، میچ تو ہوگا یہاں شراب نوشی نہیں ہوگی، میچ تو ہوگا یہاں ناچ گانے نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ 28 دن کے لیے ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور سبحان اللہ، یہ پیغام بالخصوص پاکستان کے لیے جو کلمہ طیبہ کے نام پر بنا ہے، بالعموم پوری دنیا کے لیے پیغام یہی ہے۔ صرف دعوے کرنے سے نہیں ہوگا، یہ کر دیں گے ہم، عمل کے تو میدان میں آنا پڑے گا۔ جب آپ عمل کریں گے تو اللہ کی مدد ایسی آتی ہے۔ کیسی مدد آئی کہ ورلڈ کپ بھی ہو رہا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہاں سے پیغام کیا جا رہا ہے، اور تعجب کی تعجب، آپ جب رپورٹیں آ رہی ہیں میدان میں میچ ہو رہا ہے، اللہ اکبر، جب اذان ہوئی وہیں پر روک دیا جا رہا ہے، وہیں پر رک جا رہا ہے، اور جگہ جگہ پر پینفلٹس لگے ہوئے ہیں، اللہ کے فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ احادیث جگہ جگہ پر مختلف مقامات پر لکھے ہوئے، بینر لگے ہوئے ہیں تاکہ دین کو اشاعت ملے۔ بہت بڑا اقدام ہے اور پورے دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ان لوگوں کے بالکل لبرلزم ہے، سیکولرزم ہے، ان کی نیتیں حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس اقدام کو قبول فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس شعور بیدار فرمائے اور اس طرح سے اسلام پر ڈٹ جانے کی ہمت عطا فرمائے۔ تو اب یہ آیت پڑھ لی، اب اس کا ترجمہ کیونکہ وقت ہو چکا ہے، میں ترجمہ کر بات سمجھانا چاہوں۔ پیغام کتنا بڑا دیا، کیوں ہلچل مچ گئی ہے؟ یا ایھا الناس، اللہ فرماتا ہے اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، مختلف قبیلے میں، مختلف گروہوں میں تمہیں بانٹ دیا ہے۔ کیوں بانٹا ہے؟ اس لیے تم کالے گورے کرو۔ آخر خطبہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا، نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر فوقیت ہے، نہ عربی کو عجمی پر، نہ عجمی کو عربی پر فوقیت ہے۔ لیکن یہ آیت بھی واضح بتاتی ہے، فرمایا یہ جو مختلف قبیلے ہیں، مختلف گروہ ہیں، یہ اس لیے لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، پہچاننے کے لیے یہ کہ فلاں علاقے کا، فلاں قبیلے کا، شناخت کے لیے یہ۔ ہاں ہر ایک کو چاہیے، خواہش ہے ہر ایک کو، مجھ سمیت ہر ایک کو خواہش ہے۔ قرآن کہتا ہے تمہیں معزز بننا ہے، تمہیں مکرم بننا ہے، تو ایک طریقہ قرآن نے بتا دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں معزز و مکرم وہی شخص ہوگا جو متقی ہوگا۔ بہت بڑا پیغام دیا اس نے کہ مجھے جو عزت ملی ہے، آج میں قاری قرآن ہوں، میں دیندار ہوں، مجھے یہ پیش کیا گیا ہے۔ وہی دور جو 1500 سال پہلے کا تھا، امت بھول چکی ہے۔ بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر کھڑا کر کر اللہ کے نبی نے اذان دلا دی کہ یہاں پر کسی کالے کو گورے پر فوقیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پیغام اسلام ہی دے سکتا ہے، پورے دنیا کو پیغام دے دیا۔ اسلام دہشت گرد نہیں ہے، بلکہ اسلام کی دہشت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے کہ اسلام کیوں پھیل رہا ہے، یہ خوف ہے لوگوں کو۔ اس لیے جگہ جگہ پر
اسلام کے خلاف بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. خدا را میرے استاد صاحب بھی آیت علامہ اشرف صاحب انہوں نے بھی یہ پیغام دیا کہ دین پر موت بہت بڑی نعمت ہے. کتنی بڑی مثال دی تھی آپ نے, یاد ہے کسی کو؟ بابا فرید علیہ رحمہ کی کتنی بڑی مثال دی کہ میں اگر ایمان تے مرا تو ٹھیک ہے, مجھے یعنی کہ حساب دینا, ورنہ پھر سمجھ جانا میں نے ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا ہے. کیسے ہوگا؟ تو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر انہیں بتایا تھا, چیخیں نکل گئی کہ واقعی ہم تو پہلے جانتے تھے کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا, آپ عظیم لوگ ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہر ایک کو خاتمہ بالخیر, ایمان کی فکر ہوتی تھی. تو یہ ایک پیغام تھا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آخر میں